نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، کل کے درس میں مسئلہ طلاق پر گفتگو ہو رہی تھی۔ آج بھی مسئلہ طلاق پر صحابہ کرام کے مزید فتاوی ہم پیش کریں گے تاکہ یہ مسئلہ روز روشن کی طرح واضح ہو جائے اور کوئی مسلمان اہل سنت والجماعت کا آئندہ کسی بھی دین کے اور اسلام کے دشمن سے دھوکہ نہ کھائے۔ ایک روایت حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک مرد نے اپنی بیوی کو کہا تجھے 100 طلاق، تو انہوں نے فرمایا 3 سے وہ حرام ہو گئی ہے اور 97 اس کے گلے میں پڑی ہیں۔ ایک اور روایت حضرت محمد بن ایاس بن بکیر فرماتے ہیں ایک شخص نے اپنی بیوی کو رخصتی سے پہلے 3 طلاقیں دیں، پھر اس کا دل چاہا کہ کسی اور سے نکاح کر لے۔ اب وہ فتویٰ لینے کے لیے گیا اور میں بھی ساتھ تھا۔ اس نے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا، دونوں نے کہا کہ اب تیرے لیے وہ حلال نہیں جب تک کہ کسی اور سے نکاح نہ کرے۔ اس نے کہا میں نے تو ایک ہی دفعہ طلاقیں دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا اب تیرے لیے کچھ نہیں بچا، یعنی اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی روایت کو نقل کرنے کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم اسی پر فتویٰ دیتے ہیں، اور ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے، اور عام فقہا بھی اسی کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں، کیونکہ اس نے 3 طلاقیں اکٹھی دی تھی اور اس پر اکٹھی ہی واقع ہو گئی۔ اگر وہ الگ الگ دیتا تو ایسی عورت جس کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی تو وہ ایک طلاق سے ہی الگ ہو جاتی، بائن ہو جاتی، دوسری اور تیسری اس پر واقع نہ ہوتی۔ ایک اور روایت حضرت عطا فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں۔ فرمایا تم میں سے ایک آدمی جاتا ہے اور اپنے آپ کو گندگی سے بھر لیتا ہے، مطلب یہ تھا کہ 3 طلاقیں دے کر گناہ کا کام کرتا ہے، پھر ہمارے پاس چلا آتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی راستہ نکالو۔ میں کہ چلا جا، اٹھ جا یہاں سے، تو نے اپنے رب کی بھی نافرمانی کی جس کی سزا تجھے یہ دنیا میں ملی کہ تیری بیوی تجھ پر حرام ہو گئی، اب وہ تیرے لیے ہرگز ہرگز حلال نہیں جب تک کہ وہ کسی اور جگہ نکاح نہ کرے۔ ایک اور روایت حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آیا اور کہا کہ میرے چچا نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ فرمایا بے شک تیرے چچا نے اکٹھی 3 طلاقیں دے کر خدا کی نافرمانی کی جس کی سزا آخرت میں ملے گی اور دنیا میں بھی، اس پر ایسی نظامت ڈالی جس سے نکلنے کا کوئی راستہ اب موجود نہیں ہے۔ ایک اور روایت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عباس کو کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا 3 طلاق سے وہ حرام ہو گئی، اور یہ جو تو نے یہ دنیا کی سزا ہے کہ تو نے اکٹھی 3 طلاقیں دی، 97 بار جو تو نے مزید کہا ہے تو نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا ہے جس کی سزا تجھے آخرت میں ملے گی۔ ایک اور روایت حضرت انطرہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آئے اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے اپنی بیوی کو ایک ہی مرتبہ کہا کہ تجھے 100 طلاق۔ فرمایا کہ اب وہ 3 طلاق کی وجہ سے، اس نے خود ہی کہا کہ اب وہ 3 طلاق کی وجہ سے تو مجھ پر حرام ہو گئی ہے یا اس کو میں 1 طلاق سمجھ دوں؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ وہ 3 طلاق کی وجہ سے تم سے جدا ہو گئی، باقی 97 گناہوں کا بوجھ تم پر باقی ہے جس کا آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ تجھے جو ہے وہ اس کی سزا دیں گے۔ ایک اور روایت حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ 1100 طلاق، تجھے 1100 طلاق۔ فرمایا ان میں سے 3 کی وجہ سے تو وہ تجھ پر حرام ہو گئی ہے اور باقی سب کا گناہ جو تو نے اللہ کی آیت کا مذاق اڑایا ہے آخرت میں تجھے ہوگا۔ ایک اور روایت حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے
اس آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جس نے اپنی بیوی کو کہا کہ تجھے ستاروں کی تعداد کے مطابق طلاق، ستاروں کی تعداد کے مطابق، تو آپ نے فرمایا اس بارہ میں تو رأس الجوزہ ہی کافی تھا۔ رأس الجوزہ اس ستارے کو کہتے ہیں جس کی 3 سینگ ہوتے ہیں، یعنی وہ 3 طرف سے اس کی شاخیں چمکتی ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ 3 ہی کافی تھی، ایک، کیونکہ اس ایک ستارے کی 3 شاخیں سے ہوتی ہیں، وہی کافی تھی، تو اس کو ستاروں کی تعداد کے مطابق کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ایک اور روایت امام حکم سے روایت ہے، کہتے عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود دونوں نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جس نے اپنی بیوی کو رخصتی سے پہلے ہی ایک ہی کلمہ سے 3 طلاقیں دے دیں، یعنی یوں کہا کہ تجھے 3 طلاق، وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ دوسری جگہ نکاح نہ کرے۔ ایک اور روایت حضرت معاویہ انصاری فرماتے ہیں، کہتے عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ نے بھی اس شخص کے بارے میں یہی فرمایا جس نے رخصتی سے قبل اپنی بیوی کو ایک ہی کلمہ سے 3 طلاقیں دے دیں، فرمایا کہ یہ عورت اب اس مرد کے لیے حلال نہیں جب تک کہ اور جگہ نکاح نہ کرے۔ ایک اور روایت حضرت عطا حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اگر کسی مرد نے اپنی ایسی بیوی کو جس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی اکٹھی 3 طلاقیں دے دی تو اب وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ دوسری جگہ نکاح نہ کرے۔ ہاں اگر وہ اپنی بیوی کو رخصتی سے پہلے الگ الگ کلموں سے طلاق دیتا، یوں کہتا تجھے طلاق، تجھے طلاق، تجھے طلاق، تو پھر صرف پہلی طلاق سے وہ اس کی بیوی اس سے الگ ہو جاتی، یعنی اس پر طلاق بائن پڑ جاتی، اور باقی 2 طلاقیں جو ہیں وہ لغو ہو جاتی ہیں، وہ اس پر واقع ہی نہ ہوتی۔ لیکن جب کوئی بندہ اپنی ایسی بیوی کو جس کے بھی رخصتی نہیں ہوئی اس کے ساتھ خلوت صحیحہ نہیں کی ایک ہی کلمے سے 3 طلاقیں دے، یوں کہے تجھے 3 طلاق، تو 3 واقع ہو جائیں گی۔ اور اگر ایسی بیوی کو الگ الگ 3 طلاقیں دے کہ تجھے طلاق، تجھے طلاق، تجھے طلاق، تو پھر پہلی واقع ہوتی ہے اور اس سے بیوی الگ ہو جاتی ہے، دوسری 2 واقع نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ طلاق کا محل ہی نہیں رہتی۔ ایک اور روایت حضرت محمد بن عیاس روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جس نے اپنی بیوی کو رخصتی سے پہلے ایک ہی کلمہ سے 3 طلاقیں دی، فرمایا وہ عورت ہرگز اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے۔ ایک اور روایت حضرت منصور سے روایت ہے، کہتے عبداللہ بن عباس نے اس آدمی کے بارے میں فرمایا جس نے اپنی بیوی سے کہا میں طلاق کا اختیار تجھے دیتا ہوں، اس بیوی نے فوراً کہا 3 طلاق، فرمایا عورت بھول گئی، طلاق واقع نہیں ہوئی۔ اگر وہ یوں کہتی مجھے 3 طلاق، اس نے ایسی کہہ دیا 3 طلاق، گویا کہ وہ خامد کو ہی کہہ رہی ہے کہ میں تو اس سے 3 طلاق کا مطالبہ کرتی ہوں۔ اگر وہ یوں کہتی کہ مجھے 3 طلاق، تو پھر 3 واقع ہو جاتی۔ ایک اور روایت حضرت نافع روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے ایک عزیز کو، رشتہ دار کو عاصم بن عمر اور عبداللہ بن زبیر کے پاس لائے کہ میرے اس عزیز نے اپنی بیوی کو رخصتی سے قبل ہی طلاق البتہ دے دی ہے، آپ دونوں اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ کے نزدیک اس کے لیے اسے رکھنے کا کوئی طریقہ ہے؟ دونوں نے کہا کہ نہیں، لیکن ہم ابھی حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ کے پاس چھوڑ کر آئے ہیں، ان سے پوچھ لو، ابھی ہم ان کے پاس سے اٹھ کر آئے ہیں، ان سے بھی پوچھ لو، اور واپسی پر ہمیں بھی بتا دینا۔ بس وہ لوگ ان کے پاس آئے اور حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اب یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عائشہ نے بھی ان کی تائید کی کہ جو مسئلہ حضرت ابو ہریرہ نے بتایا ہے یہی درست ہے۔ ایک اور روایت حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس تھا، ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں اکٹھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس خاموش رہے، میں سمجھا کہ شاید اب اس کے لیے رجوع کا کوئی راستہ نکالیں گے یا اس کو اجازت دے دیں گے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا تم حماقت پر سوار ہو کر
پہلے حماقت کر لیتے ہو، یعنی 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتے ہو، پھر آ کر کہتے ہو اے ابن عباس، اے ابن عباس، اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، ہمارے لیے کوئی راستہ نکالو۔ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تو کوئی صورت نکال دیتے ہیں، جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کے لیے کوئی صورت نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ اب تمہارے لیے کوئی صورت نہیں ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں دے کر تو نے خدا کی نافرمانی کی، اپنی دنیا بھی برباد کی اور آخرت بھی برباد کی، اور یہ بیوی تجھ پر اب حرام ہو گئی۔ ایک اور روایت حضرت ابو اسامہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ دونوں نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جس نے اپنی بیوی کو رخصتی سے پہلے 3 طلاقیں ایک کلمہ سے دے دی، اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے۔ ایک اور روایت حضرت عطا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی، فرمایا 3 ہو گئیں، 97 تیرے گلے پر سوار ہیں۔ ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میرے چچا نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں۔ ابن عباس نے کہا، میں نے کہا تیرے چچا نے یہ 3 طلاقیں اکٹھے دے کر اللہ کی نافرمانی کی، اس لیے اللہ نے اس کو نادم کیا، شرمندہ کیا۔ تیرے چچا نے شیطان کی اطاعت کی، اس لیے اب اس کو بیوی رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کے بعد کوئی صورت نہیں ہے۔ ایک اور روایت حضرت نافع سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں 3 طلاقیں دی، پھر اس نے حضرت عبداللہ بن عمر سے مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا کہ اکٹھی 3 طلاقیں دے کر تو خدا کا بھی نافرمان ہوا اور عورت بھی تجھ سے جدا ہو گئی، اب وہ تیرے لیے قطعاً حلال نہیں جب تک کہ دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے۔ ایک اور روایت حضرت ابو وائل سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اس عورت کے بارے میں فرمایا جس کو رخصتی سے پہلے ایک ہی کلمہ سے 3 طلاقیں دی گئی، فرمایا کہ یہ پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے۔ میں یہ کثرت سی روایات آپ کو اس لیے سناتا ہوں تاکہ کوئی ایک آدھ روایت اگر میں مختصر بیان کرتا تو کوئی دھوکہ دیتا کہ یہ ضعیف ہے، یہ فلاں ہے، جیسا کہ ان اہل باطل کا شیوہ ہے۔ اس لیے میں اس قدر تفصیل سے روایت نقل کرتا ہوں کہ کوئی یہ کہے کہ یہ ضعیف ہے تو سارے لوگ اس کی عقل پہ ماتم کریں کہ ایک روایت تو ضعیف ہو سکتی ہے، 2 ہو سکتی ہیں، 3 ہو سکتی ہے، یہ سینکڑوں روایتیں ضعیف نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس مسئلے کو پوری جو ہے توجہ کے ساتھ سنیں اور ذہن نشین کریں۔ ایک اور روایت امام حکم سے روایت ہے کہ حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت زید بن ثابت، یہ تینوں حضرات فرمایا اس شخص کے بارے میں جس نے بیوی کو رخصتی سے پہلے اکٹھی 3 طلاقیں دے دی کہ اب وہ اس کے لیے حلال نہیں یہاں تک کہ دوسرے مرد سے نکاح کرے۔ ہاں اگر وہ اپنی ایسی بیوی کو جس سے خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، الگ الگ 3 طلاق دیتا، یوں کہتا تجھے طلاق طلاق طلاق، تو پھر صرف پہلی 1 طلاق سے وہ بینا ہو جاتی، یعنی اس سے الگ ہو جاتی، اور دوسری 2 طلاقیں ضائع ہو جاتی، وہ اس پر نہ پڑتی۔ ایک اور روایت ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا اس بندے کے بارے میں فرماتی ہیں جس نے بیوی کو کہا تجھے 1000 طلاق، تجھے 1000 طلاق جیسی طلاق، تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہی یہاں تک کہ وہ دوسری جگہ نکاح کرے۔ ایک اور روایت ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، اس عورت کے بارے میں ان سے پوچھا گیا جس کو خاوند نے رخصتی سے پہلے ہی 1 کلمہ سے 3 طلاقیں دے دیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اب وہ اپنے اس خاوند کے لیے حلال نہیں جب تک کہ اور جگہ نکاح نہ کرے۔ تو میرے دوستو، میں نے اس جگہ تقریباً 7 احادیث اور 45 کے قریب صحابہ اکرام کے فتوے آپ کے سامنے نقل کیے ہیں، جس میں یہ مسئلہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، 3 طلاقیں 1 نہیں ہوتی۔ اگر ہم چاہتے تو اس سے زیادہ بھی ہم نقل کر سکتے تھے، اور اس کے علاوہ تابعین کے فتاویٰ کی طرف تو ہم نے بھی توجہ ہی نہیں دی۔ امام زہری کے فتاویٰ، امام حسن بصری کے فتاویٰ، امام ابن سیرین کے فتاویٰ، امام ابراہیم نخعی کے فتاویٰ، امام شعبی کے فتاویٰ، امام طاؤس کے فتاویٰ، امام عطا کے فتاویٰ، امام قتادہ کے فتاویٰ، اور ایسی سب فقہا کے فتاویٰ جو ہم نے نقل ہی نہیں کیے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ان کو جو ہم نے بیان کیے یا ہم نے بیان نہیں کیے تفصیل سے دیکھنا چاہتا ہے تو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ان کو دیکھ لے، انشاءاللہ اس کا اگر اللہ نے اس کے مقدر میں ہدایت لکھی ہے، آنکھیں بھی روشن ہوں گی، دماغ بھی روشن ہوگا، اور اس کے دل کو سرور بھی حاصل ہوگا۔
اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کلام مقدس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔